أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله على آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو اپنے پاک گھر میں آ کر نماز جمعہ سے پہلے کچھ دیر دین کے بات کہنے اور سننے کے توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر پھر سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ہدایت کے لیے، انسان کے ہدایت کے لیے، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی کا پہچانوانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمائے. ہمیشہ سنتے ہیں کہ کم و بیش سوالات انبیاء علیہ السلام آئے اور اپنے وقت پر اپنے قوم کو، اپنی امتی کو سمجھایا، اللہ کی دی ہوئی امانت کو، شریعت کو اپنے قوم تک پہنچایا اور پھر وہ اللہ کے پیارے ہو گئے. ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے. وہ بھی اس دنیا کے اندر آئے اور اس دین کو مکمل کر کے اور اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ دیا. اسلام کے اندر ہر ایک چیز کا طریقہ ہے جو اللہ تک پہنچنے کا، اللہ تک جڑنے کا، جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ سب کچھ بتا کر دیا. اور جو میں نے قرآن کریم آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو دنیا کے اندر اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری عبادت کرنے کے لیے ان کو محض میں اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو میرے دوستو اب اس سے کیا، ہم صرف پیدا ہوئے، ہمارا عقل ہوا اور ہم مسجدوں میں آ کر اللہ اللہ کرتے رہے، یا ہمیشہ تسبیح گنتے رہے، یا نماز پڑھتے رہے؟ کیونکہ اللہ نے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میری ہی مدد کرو اور کچھ نہیں کرو۔ اس کا کیا مطلب اور مفہوم ہے میرے عزیزو؟ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے وہ سب طریقہ تمہارے لیے جائز ہے اور عبادت ہے۔ اب میرے عزیزو ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور جو ہماری ہر ایک عبادت، ہر ایک کام جو ہمارے لیے عبادت لکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول سوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا۔ اگر آپ بھی یہ دعا پڑھ کر سوئیں گے، آپ نیند میں ہیں، آپ سوئے ہیں، لیکن آپ کے نام اعمال کے اندر عبادت لکھا جائے گا۔ آپ سو کر اٹھے، اللہ کے رسول نے سو کر اٹھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ جب اللہ کے رسول سو کر اٹھے تو کیا کہا؟ اللہ کو یاد کیا اور دعا کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو یہ اگر ہم بھی یہی کام کریں گے، اللہ کے رسول نے جو سونے کا طریقہ بتایا، سیدھے ہاتھ میں رخسار کے اوپر ہاتھ رکھ کر سیدھے کروٹ سو گے، تو یہ اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ سو کر اٹھیں گے، سب کو سو کر تو اٹھنا ہی ہے، لیکن نبی کے طریقے پر اٹھو، اللہ کو یاد کرو، تو یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو میرے عزیز دوستو، سونا بھی اللہ کے طریقے، نبی کے طریقے پر ہماری عبادت لکھا جائے گا، اٹھنا بھی نبی کے طریقے پر تو ہمارے لیے عبادت لکھا جائے گا۔ پیشاب و پاخانہ کی سب کی حاجت ہوتی ہے، اللہ کے رسول جب بات ہوتے ہیں اپنے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا ہے نبی کا، جب وہاں سے نکلتے ہیں قضاء حاجت سے پھر دعا پڑھتے ہیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاعداء وعافانی۔ تو میرے دوستو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے، ہم نبی کے طریقے کے کام کریں گے، اللہ کے رسول کے سنتوں کو زندہ کریں گے، تو اس آیت پر جو فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہی تو عبادت ہے۔ اللہ کے پاک نبی مسجد آتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے آتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ میرے عزیز دوستو، یہ نبی کے مسجد آنے کی دعا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر جب نکلتے ہیں تو پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے زندگی گزاریں گے تو یہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں سب کچھ بتا کر، کیا صرف ہمارے لیے قرآن، نماز اور قرآن ہی دیا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے شادی کر کے بھی دکھایا، اپنی بھی شادی کی، اللہ کے رسول نے اپنے بیٹیوں کو بھی شادی کی، اور صحابہ کرام کے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بھی شادی کی۔ تو اگر آج ہماری شادی بھی نبی کے طریقے پر ہے تو وہ سنت ہے، اس میں برکت ہے، اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو وہ شیطان کی شادی ہے، وہ شیطان تمہاری شادی کے اندر ملوث ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن کیا کہتے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو
اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن آج ہماری حالات کو دیکھو. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کب یاد کرتے ہیں؟ میرے عزیزوں، بالکل جب پریشان ہو گئے تب کبھی کبھی کسی کے زبان سے اللہ نکلتا ہے. خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے کوئی خوشی میں اللہ کو یاد کرنے والا؟ غم آ گیا تو مجبوراً بھی اللہ اللہ کرنے لگا. جب آدمی بالکل لاسٹ پوزیشن ہے، مرنے والے ہیں، تب ان کو مسجد دکھتا ہے، تب ان کو قرآن دکھتا ہے، تب وہ اللہ اللہ کرنے لگتا ہے. لیکن میرے دوستو، تو اللہ تمہاری نیتوں کو تو جانتا ہے نا کہ زندگی میں تم نے کبھی مجھے یاد نہیں کیا، تو کیسے ہماری دعا قبول ہوگی؟ آج خوشی میں، آج شادی بیاہ کے اندر سوائے نکاح کے ہمارے نبی کی کیا سنت ہے؟ وہ بھی اگر ایک عالم نکاح پڑھا رہا ہے جب وہ سنت باقی ہے، اور اگر کسی عوام کے اندر چلا جائے گا وہ بھی دھجیہ اڑ جائے گا. آج ہمارے شادیوں کے اندر دیکھ لو، آج ہمارے شادیوں کے اندر دیکھ لو، آج ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تب دیکھ لو. میرے عزیزوں، یاد رکھو گا میرے اس بات کو کہ اپنے دل کے تختی میں لکھ لو، اگر حرام کماؤ گے تو تمہارا پیسہ حرام ہی کے اندر جائے گا. اگر تم پیسہ حرام کماؤ گے تو وہ تمہارے پیسہ حرام ہی کے اندر جائے گا. تم سوچو گے کہ مجھے واہ واہی کرے گا، لیکن تجھے کوئی واہ واہی نہیں کرے گا، اور وہ کوئی چیز نہیں، وہ تمہارا مال بالکل ضائع ہوگا، وہ حرام ہوگا. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، حلال کما رہے ہو، حلال کما رہے ہو، خون پسینے کی کمائی ہے، لیکن تم صاحب نصاب ہو، تمہارے گھر میں سونا چاندی ہے، 7.5 تولہ یا 52 تولہ کا تمہارے پاس مال ہے، اور 1 سال گزر گیا ہے اور تم نے اس مال کی زکات نہیں دیا ہو، تو بھی تمہارا پیسہ حرام کے اندر جائے گا، وہ بھی تمہارا مال ضائع ہو جائے گا. یاد رکھیے گا، ایک تو حرام کمانے والے حرامی میں لٹاتا ہے، لیکن ایک آدمی حلال کماتا ہے اور مال کا زکات اگر صحیح طریقے سے ادا نہیں کرے گا تو جتنا اس کا زکات نکلنا تھا اس سے کئی گنا زیادہ بیماری میں، پریشانی میں، حادثے میں، یہاں وہاں ختم ہو جائے گا. میرے عزیزوں، ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا کر کیا ہے، سب کچھ ہمیں بتا کر کیا. آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ہمارے دلوں کے اندر اطاعت کرنے کے نہیں ہے. ورنہ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں مرد تو مرد تھے، صحابہ تو صحابہ تھے، صحابیات کے پاس ایسے ایمان تھا، ایسی صحابیہ جو ایمان والے تھی. میرے عزیزو، ایک صحابہ جنگ کے اندر جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پھیلانے کے لیے جاتا ہے، اور جب وہ چلا گیا تو اس کے گھر کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوا، اور جب ان کا شوہر آنے کا وقت تھا کہ اتنے دن پر آج میرا شوہر آئے گا، لیکن آنے سے چند دن پہلے یا چند گھنٹہ پہلے ایک لڑکا جو پیدا ہوا تھا وہ لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے. اور ایک بات میں یہاں عرض کر دوں میرے دوستو، آج ہمارے اپنے دلوں کے اندر میری اس بات کو ایسے مت سوچنا، اپنے دلوں کے اندر رات کی کبھی تنہائی میں میری بات کو سوچنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنے کا تھا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہم حکم کیا ہے کہ سب سے پہلے دنیا کے ان کے کوئی چیز اس کے کان پر آئے تو اذان کی آواز آئے، اللہ اکبر کے صدا اس کے کانوں کے اندر آئے. اے نوجوانوں، اللہ نے کچھ مال و دولت کچھ دی ہے یا کچھ تم کو اولاد دیا ہے، آج اگر گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوا تو منہ بنا لیتی ہے، مجبوراً کہتی ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس کے چہرے سے پتا چلتا ہے یہ لڑکی پیدائش پر خوش نہیں ہے. اور جب لڑکا پیدا ہوا ہے تو نعوذ باللہ گھر کے اندر ڈی جے بجا رہے ہو، گھر کے اندر اس بچے کی خوشی میں اس بچے کو سب سے پہلے تم نے شیطان کی کلمہ سنا رہے ہو، اس بچے سے تم
کیا امید کرتے ہو؟ یہ بچہ جا کے آگے چل کر امام بنے گا، یہ بچہ جا کے آگے چل کر قرآن کا حافظ بنے گا، یہ بچہ کیا ماں باپ کا فرما بردار بنے گا؟ یہ بچہ جو سب سے پہلے اس کے کانوں کے اندر گانے کی آواز آئی ہے تو یہ بچہ کیا قرآن کا گنگنائے گا؟ جس کے کانوں کے اندر سب سے پہلے گانے کی آواز آئی ہے تو یہ بچہ کیا حرام نہیں کھائے گا، یہ شراب نہیں پیے گا، یہ چوری نہیں کرے گا، یہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا، تو یہ کیا نہیں کرے گا میرے عزیزو؟ یہ ماں باپ کی غلطی ہے جو بچے کو ناجائز طریقے پر لے کر جاتا ہے۔ اپنے ہندوستان کے تاریخ پڑھنے والا سنا ہوگا، ایک ہندوستان کے اندر سلطان ڈاکو گزرا تھا، ایک سلطان ڈاکو گزرا تھا، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اور ڈاکو کو جب اس سلطان ڈاکو کو پھانسی کا آرڈر، اپنے ہندوستان کی بات ہے، جب اس کو پھانسی پر تختے پر لایا گیا تو اس کو پوچھا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو میرے دوستو سلطان ڈاکو کہنے لگا ہاں میرا یہ خواہش ہے کہ میرے ماں کو میرے سامنے لایا جائے، میرے ماں کو میرے سامنے لایا جائے۔ جیلر آرڈر دیتا ہے کہ اس کی ماں کو اس کے سامنے لایا جائے، ہو سکتا ہے ماں اور بیٹے میں کچھ بات کر لے، کچھ گفتگو کر لے۔ میرے دوستو اس کے ماں کو ان کے سامنے لایا گیا اور سلطان ڈاکو کو پھانسی دینے والا ہے۔ جب ان کے ماں سامنے آ جاتا ہے تو سلطان ڈاکو کہتا ہے میرے ایک اور خواہش ہے، اگر یہ بھی پورا کر دو گے تو تم لوگوں کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا کہ دوسرا تمہارے کیا خواہش ہے؟ فرمایا کہ میری ماں کو میرے ساتھ بھی پھانسی دے دو۔ سلطان ڈاکو کہتا ہے کہ میری ماں کو میرے ساتھ پھانسی دے دو۔ فرمایا یہ کیسے؟ میرے عزیزو سلطان ڈاکو اس وقت کیا کہا، آج ہمیں اور آپ کو وہ عبرت کا مقام ہے، آج ایسی ماں کے لیے عبرت کا وہ مقام ہے۔ سلطان ڈاکو کہنے لگا کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، سمجھ لیجیے میں معصوم بچہ تھا، نہ سمجھ تھا۔ میری ماں نے مجھے پیسے دیا کہ جاؤ بیٹے دکان سے کوئی سامان لے آؤ۔ میں دکان گیا، دکاندار کے ذہن تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا، میں نے ایک سامان کو نکال لیا، وہاں سے اٹھا کر اپنے جیب میں ڈال لیا اور دکاندار سے سامان مانگنے لگا۔ جب وہ سامان بھی مجھے دے دیا تو میں اس کو کہا کہ میں تجھے پیسے دے دیا ہوں تو تم گھر باتوں میں لگا تھا، یعنی اس کو دھوکہ بھی دیا اور ایک سامان چوری کر کے لیا ہے۔ اور جب میں اپنی ماں کے سامنے لا کے رکھ دیا تو اس کے ماں نے کہا کہ بیٹا پیسہ بھی لے آیا ہے اور سامان بھی ڈبل لایا ہے، کیا بات ہے؟ تو سلطان ڈاکو کہنے لگا کہ ماں میں نے دکان سے سامان چوری کر لیا اور اس کو دھوکہ دے دیا۔ میرے عزیزوں سلطان ڈاکو کہنے لگا اس وقت میری ماں نے مجھے شاباشی دی کہ اچھا شاباش بیٹا، ابھی سے اتنا اچھا کام کرنے لگا۔ پھر وہ کہتے ہیں سلطان ڈاکو کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ میری چوری کی عادت پڑ گئی، پھر میں چوری کرنے لگا، پھر بڑا چوری کرنے لگا، پھر میں ڈاکہ ڈالنے لگا، پھر ڈاکہ ڈالتے ڈالتے میں پکڑا گیا اور پھانسی تک پہنچ گیا۔ آج تختے پر ہوں، مجھے پھانسی دینے والا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری ماں کو پھانسی دے دو۔ اگر اس وقت میں دکان سے سامان کو چرا کر لایا تھا، اس وقت اگر میری ماں مجھے ایک تھپڑ مارتا تو میں آج یہاں تک نہیں پہنچتا۔ یہ میری ماں کی غلطی ہے، میری ماں نے مجھے تربیت اچھی نہیں کی۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، حالانکہ اس کے ماں کو تو اس کے ساتھ پھانسی نہیں دیا لیکن سلطان ڈاکو کو پھانسی دے دیا گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آج ہمارے گھر میں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے ہم ڈی جے لاتے ہیں، ہم گانا بجانا کرتے ہیں، اذان سب سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، یہ کانوں میں اس کی آواز آنے چاہیے تھی لیکن اس سے ہٹ کر ہم شیطان کو بڑا کر رہے ہیں۔ تو بچہ ڈاکو نہیں بنے گا کیا بنے گا؟ وہ بچہ شرابی نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ وہ بچہ زنا کرنے والا نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ میرے عزیزوں، تو میں یاد کر رہا تھا ایک صحابیہ کے گھر میں کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کا آدمی جب جہاد سے اللہ کے دین کو پھیلا کر آنے سے چند گھنٹہ پہلے وہ لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئی عورت ہے کہ اب کیا کروں؟ اتنے دنوں کے بعد ہمارے شوہر ہمارے گھر پر آ رہے ہیں اور ان کو معلوم تھا کہ شوہر کو ہر حال میں خوش رکھو
رکھو، اس کو تکلیف نہ دو، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ شوہر ناراض ہو گیا تو ہماری کوئی چیز قابل قبول نہیں، اور اتنے عرصے کے بعد ہمارے شوہر ہمارے گھر آ رہے اور دیکھے گا کہ بچہ مرا ہوا ہے تو کیا میرے شوہر کے اندر دل میں کتنی تکلیف ہوگی۔ تو میرے عزیزوں وہ صحابیہ کا ایمان دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے خاطر میں دیکھیے کیسے قربانی کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے عزیزوں جب وہ بچہ انتقال ہو گیا تو انہوں نے کسی کو خبر نہیں کیا، کسی کو خبر نہیں دی اس چیز کی، اور پھر انہوں نے وہ بچے کو نہلا کر بہترین سے نہلا کر ایک کھاٹ میں اس کو رکھ دیا اور اوپر سے چادر ڈھانپ دی۔ شوہر گھر آتا ہے، پوچھتا ہے کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے ایک لڑکا دیا تھا۔ فرمایا وہ لڑکا کہاں ہے؟ میں اپنے بچے کو سینے سے لگاؤں، میں اپنے بچے کو پیار کر لوں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ وہ بچہ سکون میں ہے، تو یہ شوہر اس کا سمجھا کہ بچہ سو رہا ہے۔ میرے عزیزوں اس میں دونوں میں میاں بیوی میں گفتگو ہوتی ہے، رات ہو جاتی ہے۔ رات ہو جانے کے بعد شوہر کو کھانا کھلایا، لیکن عزیزوں ذرا غور کرو اس ہماری کے دل کے اندر کتنی بڑی اپنے ایمان ہوگی اور اس کے دل کے اندر کیسے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ایک طرف تو معصوم بچے کی لاش ہے، ایک طرف اپنے شوہر سے ہنسی مذاق بھی کر رہی ہے، اپنے شوہر کو کھانا بھی کھلا رہی ہے، اپنے شوہر سے بات بھی کر رہی ہے۔ اور میرے عزیزوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اسی طرح ہوتے ہوتے دونوں میاں بیوی اکٹھے بھی ہوئے اور رات گزر جاتی ہے۔ تمام تفسیرات بھی سفر کے حالات کو سناتے اور دونوں میاں بیوی رات کو اکٹھے سوئے بھی، اور صبح کو اذان ہو گئی۔ صبح کو اذان ہو گئی، یہ صحابہ نہا دھو کر نماز کے لیے جانے لگے، فجر کی نماز۔ میرے عزیزوں اس وقت اس کی وہ عورت کہتی ہے ایک اللہ کے رسول سے ایک مسئلہ معلوم کر کے آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ معلوم کر کے آنا۔ فرمایا بولو میرے بیوی کیا مسئلہ معلوم کروں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک کسی کو امانت رکھنے کے لیے دے دیا ہے، اللہ نے اگر کسی نے کسی کو امانت رکھنے کے لیے دیا ہو اور وہ امانت واپس مانگ لے تو اس کو خوشی خوشی دے دینا چاہیے یا غم زدہ ہو کر دینا چاہیے؟ تو میرے عزیزوں وہ صحابہ مسکرائے اور فرمایا میرے بیوی اتنے سے کہ لیے اللہ کے رسول سے پوچھنے کی تو کیا بات ہے، یہ تو مسئلہ میں ہی بتا دوں۔ اگر کسی نے کسی کو امانت رکھنے کے لیے دیا ہو اور وہ امانت کو واپس مانگ رہا ہو تو اس کو خوشی خوشی دے دینا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو جب اس کے شوہر کہتا ہے کہ خوشی خوشی دے دینا چاہیے، وہ عورت کہتی ہے میرے سرتاج اور میرے شوہر آپ کو جانے کے بعد اللہ نے ایک مجھے امانت کے طور پر ایک لڑکا دیا تھا اور آپ کو گھر پہنچنے سے چند گھنٹہ پہلے وہ انتقال ہو گیا ہے، وہ اللہ نے اس کو بلا لیا ہے اور اس کو میں نہلا کر کفنا کر یہاں رکھ دیا ہوں، یہ اللہ کی امانت ہے، جائیے نماز پڑھیے اور اس کو اللہ کے سپرد کر دیجیے۔ کیا ایمان والی تھی! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے یہ صحابہ اپنے یہ تمام واقعات کو سنایا کہ میرے بیوی نے ایسے میرے کیا کہ خدمت کی اور میرے محبت کے لیے اور میرے کیا کہ مجھے تکلیف نہ ہو اس لیے ایسے انہوں نے کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی، اللہ کے رسول نے اس کو دعا دی، کتابوں میں لکھا ہے اس کے بعد پھر جو میاں بیوی اس رات کو جو اکٹھے ہوئے تھے اس سے اس عورت پھر حاملہ ہوتی ہے اور پھر جب وہ لڑکا اللہ نے پھر اس کو ایک لڑکا دیا اور پھر اس لڑکا جو پیدا ہوا اللہ نے اس کو حافظ قرآن اور حافظ الحدیث اور دین کا خدمت کرنے والا بنا۔ آج ہمارے بچے کو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ہمارے کانوں کے اندر بہترین گانا ہونا چاہیے۔ جتنا کچھ اللہ نے تھوڑی سی مال دی ہے اتنا بڑا بدعت، اتنا بڑا اللہ کا کیا کہنا فرمانی والا کام۔ میرے عزیزو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم کیوں اتنا ہر لائن سے پریشان ہے؟ پیسے والا کو بھی دیکھو تو وہ بھی پریشان ہے، غریب دیکھو تو وہ بھی پریشان ہے۔ ہمارے دل و دماغ کے اندر سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں۔ شادی کر رہے ہیں لیکن شادی میں بچہ
پیدا ہونے کے بعد سے گانا بجانا ہوا اور شادی کے رات تک گانا بجانے کے اندر ہم اور آپ ملوث رہتے ہیں، تو بتائیے وہ بچے کیا، ایسے بچے کیسے کیا ماں باپ کا فرما بردار بنے گا؟ ایسے بچے کیا نمازی حاجی بنے گا؟ ایسے بچے کیا قرآن پڑھنے والا بنے گا؟ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، اللہ دنیا تو اس کو بھی دیتا ہے، اللہ دنیا تو اس کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا، اور اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ سے جو محبت کرتا ہے اس کو بھی اللہ دنیا دے رکھا ہے، اور اللہ سے جو محبت نہیں کرتا ہے اس کو بھی اللہ نے دنیا دے دیا ہے۔ یہ چاند ہے، یہ سارا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی اور اللہ کو نہیں ماننے والے بھی۔ سورج سے سب فائدہ اٹھا رہے، ہوا سے سب فائدہ اٹھا رہے، زمین سے سب فائدہ اٹھا رہے، بارش سے سب فائدہ اٹھا رہے، لیکن ایک چیز ہے، اللہ خالص ایک انسان کو دیتا ہے۔ دنیا تو سب کو دیتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اس سے بھی دنیا ملتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دیتا ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جس کو اللہ ایمان سے نوازتا ہے۔ اللہ اس سے ایمان کی دولت اس سے نوازتا ہے جو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آج اگر ہم ایمان والے نہیں ہوتے، اگر اللہ ہم سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا، آج ہمارے زبان پر کلمہ نہیں ہوتا، آج ہمارے زبان پر قرآن نہیں ہوتا، آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں بتاتے، یہی تو ہے کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے۔ دنیا تو سب کو دیتا ہے اللہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے بھی، جو اللہ سے محبت نہیں کرتا اسے بھی، لیکن ایمان اس کو دیتا ہے، ایمان کے دولت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتا ہے جو خالص اللہ اس سے محبت کرتا ہو۔ آج اگر اللہ ہم سے محبت نہیں کرتے، آج ہمارے زبان پر کلمہ اور قرآن کی آواز نہیں آتی، آج اگر اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا تو ہم مسجد کے اندر نہیں بیٹھے ہوتے، آج اللہ اگر ہم سے محبت نہیں کرتا ہم ایمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے میرے دوستو، کچھ نیکی ایسی ہے کہ اگر کوئی کفر کی حالت میں بھی اگر نیک کام کرتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کو ایمان دے دیتا ہے، اور کچھ گناہ ایسا ہے کوئی مومن اگر گناہ بھی کر لیتا ہے تو وہ گناہ کے نفرت سے اللہ اس کو کافر بھی بنا دیتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے، اگر کوئی کفر کی حالت کے اندر بھی کوئی اگر نیکی کرتا ہے، اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے، اللہ اس کو مومن بنا دیتا ہے۔ اور بعض وقت مومن بھی کوئی گناہ ایسا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں کے اندر ایمان چھین لیتا ہے۔ وسیع رضوی کو کیا ہوا؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان تھا، ایمان والا تھا، جب قرآن کے اس کم بخت نے قرآن کے خلاف بولا اللہ نے اس کے دلوں سے ایمان کو چھین لیا اور غیرت میں شامل کر دیا۔ ایک صحابی ہے میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور فرمایا اللہ کے رسول، یعنی وہ کفر کی حالت میں ایک نیکی کی تھا اس کا بتا رہا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں کلمہ اپنے آپ کے پاس آ کر پڑھا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنے چاہتا ہوں، ایک مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا پوچھ میرے ساتھی، پوچھ کیا پوچھنے چاہتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی کفر کی حالت میں اگر کوئی نیک کام کیا ہے اس کا کیا ہوا، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے کون سے کام کیے ہیں؟ وہ صحابی جس کا نام حضرت سعد بن نازیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا 2 اونٹ گم ہو گیا، میں نے بہت تلاش کی اپنے علاقے کے اندر لیکن مجھے کہیں وہ اونٹ نہیں ملا۔ میں ایک تیسرے اونٹ پر سوار ہوا اور اپنے علاقے سے باہر چلا گیا۔ جب علاقے سے باہر چلا گیا تو دیکھا کہ میرا اونٹ وہاں چل رہا ہے، اور جب میں قریب گیا تو دیکھا وہاں ایک جھوپڑی ہے اور ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، ایک بڑے میاں بیٹھا ہوا ہے۔ میں ان کے پاس گیا، کہا کہ بابا یہ اونٹ میرے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے ہیں تو لے جاؤ، یہاں کئی دن سے یہاں یہ چل رہا تھا، یہ اونٹ یہاں کئی دنوں سے چل رہا ہے، تو لے جاؤ۔ لیکن وہ مجھے بٹھا لیا
وہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بیٹھنے کے بعد اندر سے ایک آواز آتی ہے تو یہ بڑے میاں جواب دیتا ہے کہ کیا ہوا، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ تو یہ حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ میں نے سنا تو میں کہا کہ یہ کیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا پوچھ رہے ہو؟ فرمایا ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے کہ لڑکا؟ تو کہا کہ لڑکا ہوگا تو کیا کرو گے اور لڑکی ہوگی تو کیا کرو گے؟ فرمایا لڑکا پیدا ہوگا تو ماشاءاللہ ہمارے شان ہوگا، اور اگر لڑکی پیدا ہوا، حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لڑکی پیدا ہوا تب کیا کرو گے؟ فرمایا گھر سے باہر نہیں نکالنا، گھر سے باہر نہیں نکالو گے اور اس کو وہیں دفن کر۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دونوں میں یہ بات ہو رہی، صعصع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اندر سے آواز آئی کہ بچی پیدا ہوا، تو یہ کہتا ہے تیاری کرو اس کو زندہ دفن کرنے کے لیے۔ تو حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھ سے ایک سودا کر لیجئے، آپ تو اس بچی کو، معصوم بچی کو ایسے بھی دفن کر دو گے، لیکن میرے پاس آج مجھ سے سودا کر لو، یہ جو اونٹ آپ کے پاس ہے میرا جو چل رہا ہے، اس کو رکھ لو اور اس بچی کو مجھے دے دو۔ وہ بڑے میاں کہنے لگا کہ 2 اونٹ میں کام نہیں چلے گا۔ فرمایا پھر کیا؟ فرمایا یہ تیسرا اونٹ جس کے اوپر تم آئے ہو یہ بھی دینے پڑے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، سودا منظور ہے، لیکن آپ اتنا کرم کیجئے کہ اپنے نوکر کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہمیں اپنے گھر کو چھوڑ دے گا اور یہ اونٹ واپس لے آئے گا۔ تو وہ اس بڑے میاں اس چیز کے اندر تیار ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے اس کو 3 اونٹ دے کر اور اس بچی کو لے آیا۔ یہ کب؟ کفر کی حالت میں۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایسی نیکی کرنے کا چسکا لگ گیا۔ میرے عزیزو، پھر وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے مال و دولت دیا تھا، اللہ نے مجھے مال و دولت دیا تھا، جہاں کہیں بھی لڑکی پیدا ہوتی تھی عرب کے اندر میں 3 اونٹ دیتا تھا اور اس بچی کو لے آتا۔ اسی کرتے کرتے اللہ کے رسول میرے حویلی میں جا کر دیکھیے، 1 نہیں 2 نہیں، کیا کہیں 10 نہیں 20 نہیں، 360 بچیاں کھیل رہی ہیں، اور اللہ کے رسول میں 360 بچیوں کے جان بچائے۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور فرمایا، اے صعصع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اس نیکی کا بدلہ ایک دنیا کے اندر یہ دیا کہ میرے سامنے تجھے ایمان والا بنا کر بٹھا دیا، اور آخرت کے اندر اجر عظیم دے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، یہ سب کیا ہے؟ ایمان کے تقاضے ہیں۔ اللہ نے مال و دولت دی ہے، جیسے کتے کو روٹی ڈالتے ہیں ایسے پیسے کو مت چھٹا کرو، ایسے پیسے کو مت پھینکا کرو۔ اللہ نے مال و دولت دی ہے میرے عزیزوں، اللہ نے حیثیت دی ہے، مدارس کے اندر دو، مکاتب کے اندر دو، مساجد کے اندر دو، گاؤں کے محلے کے اندر بیوہ ہے اس کو دو، علماء پر خرچ کرو، قرآن پر خرچ کرو، جو تمہارے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ایسے تو جو تم میرے عزیزوں، ایک تو پیسہ کمانا اتنا مشکل ہے، اور آج وہ پیسے سے لوگ تو جنت خریدتے ہیں، لیکن کتنا تمہارا دماغ کے اندر، تمہارے دل کے اندر، تمہارے دماغ کے اندر کیا بھر گیا ہے کہ پیسے سے تم لٹا کر جہنم خرید رہے ہو، اس پیسے کو حرام کے اندر لٹا کر جہنم خرید رہے ہو۔ اے مسلمانوں، کون سی امتی ہے؟ کبھی سوچے ہو میرے عزیزوں، یہ وہ امتی ہے تمام نبی جنت کے اندر چلے جانے کے بعد جب یہ امتی ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پہلے جنت کے اندر نہیں جائے تو دوسرا کوئی امتی جنت میں اندر نہیں جائے گی۔ لیکن آج ہمارے امتی کا، اس نبی آخری نبی کا امتیوں کا کرتوت دیکھو، مساجد ویران ہے عزیزوں، آج تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گئی، نماز پڑھنے والے بھی چھوڑ گئے۔ کیا ہمارا ایمان ہے؟ یہ ایمان جب تھوڑی سی سردی میں ہمارا ایمان اتنا ایمان کمزور ہے کہ مسجد نہیں آتا ہے، تھوڑی سی گرمی زیادہ آ گیا ہے، دھوپ کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ پاتے ہو، تو کیا وہ 1500 سال کا پلسرات کا سفر جو بال سے باریک ہوگا، جو جہنم کے اندر بچھایا ہوا ہوگا، 1500 سال کا سفر ہوگا، 500 سال چڑھائی، 500 سال لیبل، 500 سال ڈھلوان ہوگا، یہ ایمان لے کر جائے گا، یہ ایمان لے کر جائے گا۔ اے مسلمانوں ہوش کرو، اے مسلمانوں ہوش میں
ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. شام کا اگر بھولا ہوا، اگر کیا کہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، اللہ کے راستے میں خرچے کرو، دین پر خرچے کرو، نبی کے طریقے پر آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.